بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ٹکا خان ہوں، اخباری دنیا سے میرا تعلق ہے اور شاید آپ بھی مجھے جانتے ہوں۔ میں زندگی میں پہلی بار یہ اس طرح کے سامنے آ کر بات کرنے کا وہ کر رہا ہوں، ایز اے اینکر پرسن کہہ لیں، ایز اے رپورٹر کہہ لیں، کوئی تجزیہ نگار کہہ لیں۔ میں کبھی بھی، مجھے بڑی آفریں ہوتی رہی ہیں ٹی وی سے بھی، ادھر ادھر سے بھی، کہ یار تم اس طرف آؤ، کیونکہ جب میں کہیں سی فنکشن میں تقریب میں جاتا تھا تو میری تقریر بڑی اچھی ہوتی تھی، خوبصورت ہوتی تھی، اس سے لوگ اندازہ کرتے تھے جو ٹی وی کے لوگ ہیں، اخباری دنیا کے لوگ ہیں۔ پھر میں نے 2004 سے روزنامہ اخبار نکالا، روزنامہ مسلمان۔ اس سے پہلے مسلمان افروزہ تھا، اور بڑے سینئر لوگ میرے ساتھ رہے ہیں، جس میں ہارون الرشید ہیں، ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، اظہر سہیل ہیں، اس طرح بڑے سینئر لوگ میرے ادارے میں میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ میں ان سے بھی کچھ سیکھتا رہا ہوں۔ خود بھی میں 71 سے اس اخباری دنیا میں ہوں، بحیثیت اخبار فروش بھی، اور پھر میں نے 81 میں 82 میں افروزہ مسلمان نکالا، جو بڑا ماشاءاللہ فیمس پرچہ تھا۔ بڑے بڑے سینئر ساتھی میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، بڑی ریسپیکٹ تھی۔ تو پھر 2004 میں نے روزنامہ کر لیا افروزہ مسلمان کو، اور کبھی بہت سال پہلے، کوارٹر صدی پہلے، آغا مرزا پویا نے روزنامہ مسلم کا اجرا کیا تھا، تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا روزنامہ مسلمان۔ مسلم اخبار اتنا سخت تھا، ضیاء اللہ کی حکومت تھی، فوجی حکومت تھی، اخبار سخت تھا، تو انہیں روزنامہ کی اجازت نہیں ملی۔ بورڈ تو انہوں نے لگا لیا تھا لیکن اجازت نہیں ملی، اور اس وقت جو اخبار کا ڈیکلریشن حاصل کرنا یا چینل کا لائسنس، یہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم یہ جاری کیا کرتے تھے، حالانکہ اس کا پروسیس تو ڈپٹی کمشنر تھا، لیکن ڈپٹی کمشنر کا خالی نام تھا جب تک ایوان صدر سے یا ایوان وزیر اعظم، جو بھی اس وقت بڑا حکمران ہوتا تھا، اور تمام ایجنسیاں کلیئر نہیں کرتی تھی، جب تک یہ اخبار آپ نہیں نکال سکتے تھے، چینل نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال میں نے پویا صاحب کو کہا کہ یہ تو آپ کو ڈیکلریشن نہیں ملے گا، آپ نے مسلم اخبار ہی اتنا سخت نکالا ہے، آپ کی حکومت کے ساتھ تعلقات ہی بڑے کشیدہ ہیں، آپ کے اشتہار بھی بند ہیں، تو یہ مجھے دے دیں، میں اس کا اجرا کرتا ہوں۔ یہ نام بڑا خوبصورت ہے، اور میں اسی لیے اس کا اجرا کرنا چاہتا ہوں کہ چلو قبر میں قیامت والے دن اللہ سے کہوں گا کہ یار میں نے روزنامہ مسلمان یا افروزہ مسلمان کا اجرا کیا تھا، میری بخشش فرما دے۔ ایک بڑے ویژن کے ساتھ میں نے افروزہ مسلمان شروع کیا، پھر لگے رہے کافی عرصہ، بڑا اچھا اخبار، وہ ویکلی اخبار تھا، بڑی ریسپیکٹ تھی اس کی۔ پھر کرتے کرتے 2004 میں نے پی آئی ڈی گیا، میں نے کہا یار میرے اس رسالے کو آپ لوگ اشتہار نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا بھئی ویکلی کو اشتہار کدھر سے دیں سرکار کے، تو آپ ڈیلی کر لیں اس کو، تو روزنامہ کر لیں، تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو روزنامہ کر لیا۔ 2004 سے آج تک یہ ماشاءاللہ شائع ہو رہا ہے، اور ایک دن بھی یہ اس کی کوئی غیر حاضری نہیں ہے، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ وہاں ایک دن جب یہ کچھ سیاسی حالات ایسے تھے، سارے اخبار نہیں چھپے تھے، کیونکہ ٹریولنگ نہیں ہو پا رہی تھی، کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، کوئی تحریک تھی شاید علماء حضرات کی طرف سے، یا کیا تھا، میرا فیض آباد جو تھا، یا سارے سڑکیں جو تھیں بلاک تھی، کوئی بھی اخبار نہیں چھپا تھا۔ ریکارڈ کے لیے چھاپا تھا، ہم نے بھی چھاپا تھا، لیکن مارکیٹنگ نہیں ہو سکی تھی، بس یہ ایک دن۔ 2004 سے آج تک روزنامہ مسلمان جو ہے وہ ماشاءاللہ شائع ہو رہا ہے، اور ایک ریسپیکٹیبل اخبار ہے، جس میں نہ تو کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، نہ کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے، نہ کوئی ایسا فساد پیدا کیا جاتا ہے جس سے معاشرے میں تقسیم ہو اور ہم دست و گریباں ہوں۔ تو ایک معتدل اخبار ہے، حقائق پر مبنی خبریں چھاپتا ہے، تجزیے چھاپتا ہے، اور ہم چل رہے ہیں اللہ کے کرم سے، اور ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے۔ تو آج مجھے بہت سارے دوستوں کا، اور ایک خاص ایک دوست ہے میرا، اس کا بڑا اصرار تھا، جی تم ادھر کچھ کہو، تم ادھر کچھ کہو۔ میں اوائڈ کرتا رہا، لیکن آج پھر مجبور ہو گیا، میں نے کہا چلو کچھ کہتے ہیں۔ تو میں نے پھر وہ اس کے اصرار پر جو 4 پوائنٹ لکھے، جو میرے سامنے یہ کاغذ پڑا ہے، اس پر لکھا ہے کہ موجودہ حالات، حکومت اور سیاست۔ دوسرا میرا پوائنٹ ہے پاکستان اور قائدین سیاست۔ تیسرا میرا سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ اور تعلقات کار۔ چوتھا میرا الزام تراشی۔ سب سے پہلے ہم اس پر اظہار خیال کرتے ہیں موجودہ حالات اور حکومت اور سیاست۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے موجودہ وزیر اعظم ایک شریف انسان ہے، اس کے کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں فارغ رہنے کے، اور اعتدال کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں،
اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن کی اس میں انتظار میں ہیں اناؤنسمنٹ کی، تاکہ پھر وہ سیاست کا بازار گرم ہو، جلسے جلوس ہوں، ریلیاں نکلیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو، پھر اپنے اپنے وہ منشور پیش کریں۔ تو اس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی، کچھ سیاستدان بھی، کچھ دانشور بھی اس ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید الیکشن کے آگے نہ چلے جائیں۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے، جو بھی آیا عزت کے ساتھ اس نے جانے کی کوشش نہیں کی، لمک گیا، وہ چمٹ گیا کرسی کے ساتھ، اور اس نے کہا اگر میں نہیں تو پاکستان نہیں، میں نہیں تو اس ملک کی سیاست نہیں۔ پتہ نہیں عجیب سے لوگ ہیں ہمارے کہ یہ کیوں اتنا کرسی سے پیار کرتے ہیں، جو ہمارا ایک نظام ہے، ہمارا ایک آئین ہے۔ اچھا، پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تجربے ہوتے رہے، ہم بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، نہ ان کا کوئی تجربہ آج تک کامیاب ہوا، اور نہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کا ماحول ایسا بن سکا کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا، معاشی ترقی ہوتی، ایجوکیشن ملتی، لوگوں کو علاج ہوتا۔ ہم انصاف کے ساتھ اس ملک کو بناتے، حالانکہ جغرافیائی اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے، زرعی اعتبار سے، معدنیات کے اعتبار سے یہ ملک مالا مال ہے۔ ہمارے شمالی علاقہ جات میں یورینیم جیسی دھات موجود ہے، پلٹونیم موجود ہے، گولڈ موجود ہے، بڑی بڑی قیمتی ماربل ایسے ہیں کہ ہم قرضے تو کیا، ہم قرضے دینے والے بن سکتے ہیں، لیکن ملک کی اقتصادی حالت کو بدلنے کی کوشش کسی نے نہیں کی، بس مارا ماری رہی۔ حکومت آئی، سال 6 مہینے اعتدال رہا، 6 مہینے بعد اپوزیشن نے کہا یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو جو میں نے کہا نا الزام تراشی، ہماری ساری سیاست جھوٹے الزامات پر رہی۔ ہوگا کرپشن بھی ہوگی، نو ڈاؤٹ، بالکل ہوگی، لیکن ہمارے پاس کوئی کہنے کا کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے پر بس کھا گیا، پی گیا، کھا گیا، مار گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم اپنے اس میں ورکنگ ریلیشن شپ پیدا کرتے، دوستانہ ماحول پیدا کرتے، ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ فوج کی عزت کیوں ہے؟ فوج طاقتور کیوں ہے؟ فوج تو سرکاری ملازم ہے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ڈسپلن ہے، وہ ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہتے، الزام تراشیاں نہیں کرتے، وہ اپنے رینک کے مطابق ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ اور ریٹائر بھی ہو جائے کوئی جرنیل تو حاضر ڈیوٹی جرنیل جو ہے، اگر اس کے آمنے سامنا ہو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں۔ یہ عزت اور توقیر جو انہوں نے ایک دوسرے کی بنائی ہے، ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگایا، ایک دوسرے کے لیے پیار محبت کا جذبہ رکھا اور احترام کا جذبہ رکھا، تو وہ ایک طاقتور ہے، خوف کا نام ہے، ایک جلال کا نام ہے، قدرتی طور پر انہیں ہر سارے معاملات ہیں۔ تو ہمارے سیاستدانوں نے ٹھیک ہے الیکشن کے دوران بے شک اپنا منشور پیش کریں، دوسرے کے لیے جو بھی کچھ ان کے پاس ثبوت ہے، الزام تراشی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن دوسرے کے خلاف جو مواد ان کے پاس ہے اس کا بیان کریں، لیکن الیکشن کے بعد تو کم از کم وہ جو 5 سال ہیں وہ مل کر ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ ملک کے لیے پالیسیاں بنائیں، ملک کے لیے کام کریں، ملک کے بہتری کے لیے سوچیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں۔ مگر افسوس کہ ایسا ماحول پولیٹیشین میں نہ آ سکا، اور جس کا الٹیمیٹلی رزلٹ ماشاء اللہ الٹیمیٹلی رزلٹ عدم استحکام اور معاشی بدحالی کے صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان بڑے ذہین اور فتین لوگوں کا ملک ہے، جغرافی اعتبار سے بہت اہم ملک ہے پوری دنیا کے، اور اسی طرح زرعی ملک ہے، اور زراعت اس وقت دنیا کا بہترین بزنس ہے، بہترین نفع بخش، لیکن ہم نے ایک راستے کا انتخاب نہیں کیا، ایڈ ہاک بیسس پہ ہمارا ملک چلا، کبھی فوج کے حوالے، کبھی عدلیہ کے حوالے، کبھی سیاستدانوں کے حوالے۔ تو ہم نے آئین تو بڑا خوبصورت بنایا، اور ہمارا 73 کا آئین بھی بہترین آئین ہے، مگر ہم نے ہمیشہ آئین کا ناک جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ مروڑا، اس میں ترامیم کی، اس میں اپنی ووٹنگ کی اکثریت کی بنیاد پر اپنی مرضی کے لیے بھی ترامیم کی، اور پھر مخالفین کو زد و کوب کرنے کے لیے بھی کی، سیاسی مخالفین کو سزائیں دینے کے لیے بھی ہم نے آئین میں ترمیمیں کرتے رہے، جس کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے ذہین و فتین لوگ جو تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور باقی ممالک کو جا کر فائدے پہنچائے، وہاں کام کیے اور اپنی روزی کمائی، اور یہاں سے ذہین لوگ جو اب بھی پوری کوشش ہوتی ہے، جب کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، تو وہ پیسے دے کے بعد چلا جاتا ہے۔ تو یہاں ملک میں
یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے، اور میرا خیال ہے اگر یہی رہا تو کسی دن ہم اچھے لوگوں کے لیے ترسیں گے مگر لوگ جا کر باہر آباد ہو جائیں گے. یہ بھی ہماری اس ماحول نے ہمیں وہ کیا. اور پاکستان اور سیاستدان اور ان کے قائدین، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ہم نے اتنے برے برے ایک دوسرے پر الزامات لگائے، عوام کے اندر ان الزامات کی وجہ سے بے اعتباری پیدا ہو، شکوک و شبہات پیدا ہوئے. لہٰذا اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہ نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے آگے آ جائیں تو ہم کوئی قیادت پیدا نہ کر سکیں. بہت عرصے بعد نواز شریف سامنے آئے، بحیثیت وزیر خزانہ پنجاب، بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب، بحیثیت وزیر اعظم. انہوں نے کچھ سیکھا، پیپر ورک، فائل ورک، ترقیاتی بجٹ، سکیمیں، یہ ساری چیزیں. پھر کچھ تعلقات بنے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی. مگر جب وہ کام کرنے کے لیے سامنے آئے تو مخالفین نے، اسٹیبلشمنٹ نے شاید اپنے گٹھ جوڑ سے انہیں بھی بگا دیا. میں کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کبھی کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کی ہو، اس کا ممبر بنا ہوں. اپنا ووٹ ضرور استعمال کیا، اور وہ جس سے میں، جو میرے علاقے کا ایم این اے جو بہتر ہوتا تھا، میں اسے ووٹ دیتا تھا. بحیثیت فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری کے، یونین کے جنرل سیکرٹری کے، میں منسٹروں کو بلواتا رہا، فنکشن کر کے، اسپاس نامے پیش کر کے، اپنے اخبار فروشوں کے، اخباری صنعت کے دیگر کارکنوں کے مسائل حل کروانے کے لیے تو میں جدوجہد کرتا رہا. انشاءاللہ مطلب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اس گفتگو کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا پاکستانی جو غیر جانبدار ہے، جس کے سیاسی سمپتھیز کسی کے ساتھ نہیں، تو یہ گفتگو کر رہا ہے. اگر مجھے خدا نے کبھی وسائل اور موقع دیا، میرے ساتھ اتنی لوگوں کی محبت ہے کہ میں خود بھی اپنی پارٹی بنا سکتا ہوں. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ملکی مفاد میں ہیں، ہمیں کچھ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ بڑے آگے کو دیکھ کر کرنے پڑیں گے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف اگر اس پر جو کیس وغیرہ ان پر ہیں، اگر کوئی ریلیف مل جاتا ہے اور قانون انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے، اور میرا اگر ذاتی آپ پوچھیں نا، مجھ سے سوال کریں کہ بینگ اے پاکستانی سٹیزن، بینگ اے پاکستانی ووٹر، بینگ اے پاکستانی جرنلسٹ، بینگ اے پاکستانی لیبر لیڈر، بینگ اے پاکستانی ایک سماجی ورکر، میں اپنی رائے دوں تو میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف کو الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے. اس کے تجربات جو ہیں، اس کا جو پچھلا ماضی ہے، جو اس نے اتنے کام کیے. دیکھو نا، میں پھر آپ کو دہرا رہا ہوں، وزیر خزانہ پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان، قائد حزب اختلاف، قائد حزب اقتدار، اور 4-5 دفعہ اسمبلی میں آنا، یہ ایک تجربہ ہے. ہمارے پاس کتنی پرسنالٹیز ہیں پاکستان میں جنہیں ہم وزیر اعظم بنائیں تو وہ کام کر سکتی ہیں، لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. میرا خیال ہے کہ میاں میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، آصف علی زرداری کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. دیگر جو ہمارے سیاستدان ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے یا کے پی کے سے تعلق یا کشمیر سے تعلق رکھنے والے، سردار عبدالقیوم کی فیملی یا دوسرے، یہ سارے لوگ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن پہلے انہیں موقع دیا جائے. اگر کوئی بھی کوئی سیاسی پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے، اسے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے دیا جائے. جب اسمبلی میں آ جائیں تو پھر یہ طے کریں کہ کس کی پارٹی اکثریت میں ہے. اگر میاں صاحب کو اکثریت ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، اب میں یہاں اس طرف آؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پچھلے 70 سال کا تجزیہ کرنا چاہیے. معاف کرنا، میرا اتنا قد نہیں ہے، میں اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں. میرا شاید میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، میں یہ آپ کو اچھی نہ لگے، اب غصے میں آ جائیں. آپ کا غصہ بھی بڑا خطرناک ہے جسے کوئی برداشت کر سکتا ہے. میری تو اتنی لک پسری نہیں ہے، لیکن بینگ اے پاکستانی میں سچ کہہ رہا ہوں، حق کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سوچیں کہ اس ملک کو ہم آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. ہمیں ملکی سطح کی قیادتیں پیدا کرنی ہوں گی، انہیں ڈیمیج نہیں کرنا ہوگا. انہیں اگر وہ قدر، ہاں میں قیادتوں سے بھی کہوں گا، جب رب العالمین آپ کو عزت دے دیتا ہے، عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کا رسپیکٹ کرتی ہے،
آپ کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، تو آپ کے اندر بھی تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے کلچر کی وجہ سے، ہماری باڈی لینگویج کی وجہ سے، ہماری گفتگو کی وجہ سے، ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے، اور جب ہمیں اللہ اقتدار دے دیتا ہے تو درخت تو جس کے ساتھ پھل لگتا ہے وہ جھکتا ہے، مگر جب ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ہر بات کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ تو کوئی دانشور ہے ہی نہیں، ہمارے آگے یہ بولا کیوں ہے، ہمارے سے اس نے اختلاف رائے رکھا کیوں ہے۔ پاکستان کو اس چیز نے بہت نقصان پہنچایا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تھی، چاہے وہ بیوروکریسی میں تھی، چاہے وہ سیاستدانوں میں تھی۔ میں ایک کو الزام نہیں دے رہا، میں ان تینوں بڑے اداروں درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ دھیرج، ٹھنڈک، برداشت، ایک دوسرے کی عزت اور ملک اور قوم ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ پاکستان بنا تھا عالم اسلام کی لیڈرشپ کے لیے بنا تھا۔ پاکستان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، اس خواب کو ہم نے آدھا تو دے دیا ہم نے ملک اپنے انہی جذباتی فیصلوں کی وجہ سے، لیکن آدھا ہمارے پاس جو رہ گیا ہمیں اسے آگے لے کے جانا ہے۔ ہم وی آر اے ایٹمک پاور، یہ بھی میں سمجھتا ہوں، میں ہمارے سائنسدانوں کو اور پاک فوج کو، ہماری قیادت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ملک کو اس حد تک لے آئے کہ آج ہم 6ٹھی ایٹمی قوت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری طرف کوئی میلی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا، اور اگر یہ ایٹمی قوت ہم نہ ہوتے تو انڈیا تو کب کا ہمیں زیر و زبر کر چکا ہوتا۔ تو جہاں ہماری خامیاں ہیں وہاں ہماری خوبیاں بھی ہیں، وہ پولیٹیشین میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، ہمارے دانشوروں میں بھی ہیں، ہماری صافتی زندگی میں بھی ہیں۔ ہم اتنے برے نہیں، لیکن ہم جذباتی، ٹھنڈے نہیں۔ اس لیے میری پوری قوم سے، پورے اس قوم کی اسٹیبلشمنٹ سے، پوری اس بیوروکریسی سے، پورے ان سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے پر اعتبار کرو، ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ رکھو، اور جسے قوم بنائے اسے کام کرنے دو، اسے 5 سال پورے کرنے دو۔ 5 سال کے بعد جب وہ قوم کے پاس جائے گا، اگر اس نے کچھ کیا ہوگا تو قوم اسے پھر لے آئے گی، اور اگر اس نے قوم کے لیے کچھ نہ کیا ہوگا تو قوم اسے گھر بھیج دے گی۔ لیکن جس طریقے سے ہم انہیں گھر بھیجتے ہیں وہ پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا، ایک کو ابھی پرائم منسٹر کو جسے ہم نے اتارا، جب ہم نے اتارا تو عوام اس کے ساتھ نہیں تھی، عوام کا یقین ختم ہو گیا تھا، عوام اس سے دور ہو گئی تھی۔ اگر اسے آپ وقت پورا کرنے دیتے تو میرا خیال ہے اپنی بھی سیٹ جیتنی ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی، چاہے جائے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتے، لیکن آج وہ پھر لیڈر بنے ہوئے۔ تو میں کہوں گا کہ ہمیں برداشت، ہمیں صبر، ہمیں تحمل سے کام لینا ہوگا، اور دیکھیں جب تک آپ دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ آپ کو کیوں تسلیم کرے گا؟ جب آپ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسے دور پھینک دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کیوں تسلیم کرے گا؟ ہمیں تمام تر اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جس دن ہم اس فارمولے پر عمل کریں گے، یہ ملک گل و گلزار ہو جائے گا، اور ہمارے ذہین و فتین عوام اس ملک کو بنا لیں گے۔ تو آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اور اگر جس کو پارٹی کو بھی قوم بناتی ہے اسے 5 سال کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ اگر میں پوری اس رجیم میں جو اس وقت سیاسی پارٹیاں اور ان کے قائدین کو سامنے رکھتا ہوں، اور مسلم لیگ نون کو بھی سامنے رکھتا ہوں، کاف کو بھی رکھتا ہوں، پیپلز پارٹی کو بھی رکھتا ہوں، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو بھی رکھتا ہوں، جماعت اسلامی کو بھی رکھتا ہوں، MKM کو بھی رکھتا ہوں، تو اس پوری رجیم میں میرا خیال ہے کہ میاں محمد نواز شریف بیسٹ آف دی آل فار پرائم منسٹر۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔